5واں پیغام، اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اپنی صلاحیت، اپنی سوچ، اپنا مال، اپنا عمل، اپنا قول، اپنا کردار پیش کیجئے۔ یہ اسلامی معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے تمہیں نان بلیور سے مرعوب ہونا ختم کرنا ہوگا۔ تمہیں یہ قطعا نہیں دیکھنا ہوگا سپر پاور کون ہے۔ سپر پاور اللہ کے پاس ہے۔ سپر پاور یہ جس کو تم کہہ رہے ہو۔ مسلمانوں، اس کو 8 سے ملٹی پلائی کرو تو روم کی طاقت بنتی ہے، اور روم کی طاقت 2 لاکھ فوج لے کے مسلمانوں کے ساتھ مڈبھیڑ ہونے کے لیے آئی تھی، لیکن مسلمان 30,000 تھے، انہوں نے سب کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ سب سے پہلی بات، اسلامی معاشرے کے اندر بلیورز کو یہ ذہن بنانا ہوگا کہ طاقت اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، قوتوں کا مالک اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اسلامی معاشرہ کبھی نہیں آ سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ عمر پہنچے جابیہ، مصر، بیت المقدس کی چابی لینا چاہتے تھے۔ لارڈ پادری گرجے میں ہے، کلیسا میں ہے، کہا یہاں آ کے لے لو، اور اندر عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیلات اور مورتیاں بنائی ہوئی تھی۔ کہا عمر ایسی جگہ نہیں جائے گا۔ کہا ہم آپ کو عزت سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جو عمر مدینے سے چل کے پیدل یہاں آ گیا ہے اس کے پاس طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی، اگر تم نہیں دینا چاہتے چابی تو میں دوسرے طریقے سے بھی لے سکتا ہوں، اور لی، باہر ہی لی۔ اور عمر کہا کرتے تھے غیر مسلم کی ایونٹس کو اٹینڈ کرنے والا، جو ان کی خوشی میں شریک ہونے والا، کوئی انڈا لے کے بھی چلا جائے وہ بھی اتنا ہی کافر ہوگا جتنے کافر کی خوشی ہے اور کافر خوشی منا رہا ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ پہ یقین کے ساتھ جب تک دین کی غیرت نہیں ہوگی اس وقت تک اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہوگا۔ میں کیسے یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ مقرب مہینہ آپ شروع ہو چکا ہے، 2-3 مہینوں کے بعد میں اسی ایمان کے ساتھ کیک کاٹتا نظر آؤں۔ کس بات پہ؟ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب تک غیرت زندہ نہیں ہوگی اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ بتاتا ہے تمہیں یقین کرنا ہے یہودی عیسائی تمہارے دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مشرک یہودی سب سے بڑا دشمن ہے، ان کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ اسلامی معاشرہ قائم کرنے والا جب یہودیوں سے مرعوب ہو کر لباس، بالوں کے ڈیزائن، رہائش، طور طریقہ، وہی ایٹیکیٹس اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، کبھی اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکتا۔ یہ 5واں پیغام اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سلام نہ کرو، 2 انگلیوں کے ساتھ، ہتھیلی کے ساتھ مسلمانوں کا سلام اپناؤ۔ مسلمان مصافحہ کرتا ہے، اور فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا۔ مصافحہ کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہو، ادھر ہاتھ ابھی جدا نہیں ہوتے، دونوں کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف کر چکے ہوتے۔ کیوں کہا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ اذان کی بات آئی کہ نماز کے لیے کیسے بلائیں، کسی نے کہا آگ جلائیں، فرمایا نہیں، مجوسیوں کی طرح ہم نے نہیں کرنا۔ کسی نے مشورہ دیا بگل بجائیں، کہا نہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجائیں، فرمایا نہیں، ہم عیسائیوں کی طرح کام نہیں کریں گے۔ خواب آئی اور اذان فرشتے نے سکھائی، مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا گیا اذان کے ذریعے، کسی دوسروں کی نقالی نہیں کی گئی۔ استقبال قبلہ، اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے نماز پڑھتے رہے، بار بار
مبارک نظریں اٹھتی. کیوں؟ کہ بیت اللہ کو اللہ قبلہ بنا دے. سبب کیا ہے؟ بیت المقدس کی طرف یہودی بھی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جو ان کا قبلہ ہے میں نے اس کو اللہ سے گزارش کر کے چینج کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا. سبب کیا تھا؟ یہودی تانا دیتے تھے، ہمارے قبلے کی طرف تم منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہو اور ہماری باتوں کو تم اپریشیٹ نہیں کرتے، قبلہ تو ہمارا استعمال کرتے ہو. اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم بند کر دیا. سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب غروب ہو رہا ہو تو تمہیں نماز اللہ کے لیے بھی نہیں پڑھنی. سبب کیا ہے؟ 2 سبب. پہلا سبب، شیطان اس وقت اپنے سینگ سورج کے سامنے کر دیتا ہے. جو سورج کے سامنے سجدہ کرے گا وہ حقیقت میں شیطان کو سجدہ کر رہا ہے. اور دوسرا سبب، فی هذا الوقت لیکون الساجدون من الکفار من هذا الوقت كالساجدین له. کافر بھی اس وقت اللہ کو پوجتے ہیں کیونکہ وہ سورج کے پجاری تھے. تو سورج نکل رہا ہوتا، غروب ہو رہا ہوتا، وہ سجدوں میں گر جایا کرتے تھے. کہا ان کی مخالفت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، یہودی موزے پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تم موزے پہن کے نماز پڑھو. یہودی جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تمہارا جوتا اگر صاف ستھرا ہے تو تم اس میں نماز پڑھو. خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی رنگ نہیں کرتے اپنے بالوں کو، تم ان کی مخالفت کرو، رنگ لگایا کرو. سحری مسلمان کی اور غیر مسلم کی سحری میں فرق یہ ہے کہ مسلمان سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے اور دوسرے لوگ سحری نہیں کھایا کرتے تھے. سحری افطاری میں فرمایا کہ یہودی وہ روزہ لیٹ افطار کرتے ہیں، تمہیں افطاری جلدی کرنی چاہیے اور سحری لیٹ کھانی چاہیے، یعنی اذان کے قریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور ساتھ کیا فرمایا؟ ان عشت الى قابل لاصومن التاسع. اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. آپ نے فرمایا، مسلمانوں، اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھنا، اکیلی اتوار کے دن کا روزہ نہ رکھنا. سبب کیا ہے؟ یہودی ہفتے کے دن کو مقدس مانتے ہیں، تم اس پہ روزہ نہ رکھنا. اتوار عیسائی اس کو مقدس مانتے ہیں، ان کی مخالفت کرو، اکیلی اتوار کا روزہ نہ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی ترتیب تک اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا، اپنے بالوں کی مانگ نکالا کرو. سبب کیا ہے؟ کیونکہ یہودی سارے بال بائیں طرف رکھنا پسند کرتے ہیں، یہودی دائیں طرف رکھنا پسند کرتے ہیں اور عیسائی بائیں طرف اپنے بالوں کو رکھنا پسند کرتے ہیں. تم درمیان سے مانگ نکالا کرو. فرمایا سیدہ عائشہ نے، صدعت من یافوخا وارسل ناصیته بین عینی. میں جب آپ کے مبارک بالوں میں کنگھی کیا کرتی تو میں کنگھی کو درمیان میں داخل کرتی، آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال بائیں طرف کرتی. آپ نے فرمایا تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھایا کرو، اس کے 2 فساد ہے. ایک تو جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالتا ہے. دوسرا، یہ غیر مسلم لوگوں کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے جنت میں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کی خوشی، عید تمہارے لیے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. وقد ابدلکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے 2 تمہیں دن دیے ہیں. پہلے بھی 2 دن تھے خوشی کے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 خوشیوں کو تم اختیار کر لو. میں مشرکوں کی عید میں شریک نہیں ہوتا. فأنا احب ان اخالفهم، کیونکہ میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، یہودی خاص ایام میں عورتوں کو گھر سے دھکا دے دیتے، نکال دیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاتے. مخالفت کرو، بیویوں کو گھر میں رکھو اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، بلکہ ان کے پاس رہو. رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین جو احادیث کی روشنی میں آپ نے سنے، جب تک آپ کے ذہن میں اس طرح کی دین کی محبت نہیں ہوگی، اللہ پہ توکل نہیں ہوگا، اور مرعوبیت کافروں کی ختم نہیں ہوگی، مشابہت کافروں کی ختم نہیں ہوگی، اور پھر یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت پہ ذہن تیار نہیں ہوگا، اسلامی معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہے۔ وہی سود بھی چلے گا، وہی فحاشی بھی رہے گی، وہی عریانی بھی رہے گی، وہی قتل و غارت بھی رہے گی، بے چینی اور بے امنی بھی رہے گی۔ شاید ایسی ہی عادات کو دیکھ کے کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ مسلمان کیسے ترقی کر سکتا ہے جس نے اپنے عادات و آداب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کے مطابق نہیں کیا۔ اللہ نے برکت تو رکھی ہے تو ان اعمال میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے۔